وسلم کا پیغام اللہ اللہ رہا ہے اور رہے گا، بزرگان دین کا نام رہا ہے اور رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ سنی رضوی سوسائٹی بھی رہی ہے اور رہے گی، کیونکہ سنی رضوی سوسائٹی کسی اور دوسرے مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، سنی رضوی سوسائٹی کسی آدمی کی میراث نہیں۔ سنی رضوی سوسائٹی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں۔ سنی رضوی سوسائٹی اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے، اللہ ہو کرنے والوں کے لیے، لا الہ الا اللہ کرنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سوسائٹی بنائی گئی۔ اور میرے دوستو، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سوسائٹی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ حصہ عطا کیا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو تو میں موجود ہوں، کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کبھی تم نے سنا ہے میری زبان سے کہ میں نے کسی کی شکایت کی ہے؟ کبھی نہیں۔ کبھی میں نے کسی کی غیبت کی؟ کبھی میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ کوئی؟ آؤ اے موریشس کے رہنے والوں، بتاؤ کوئی آدمی؟ یہ کھلا ہوا چیلنج ہے میرے دوستو۔ باتیں خالی زبان سے کی جاتی ہیں، اور بتاؤ دو کہ میری مجلس کے اندر، میری سوسائٹی میں، میری خلوت میں، میری جلوت میں، کیونکہ یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میرا مشن تو یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو تم اس کو دعا دو، اگر کوئی پتھر مارے تو تم پتھر کے بجائے اس کو پھول پیش کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمارا مشن سروس ہے، ہمارا مشن خدمت کرنا ہے۔ ہم خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ عزیز نوجوانوں، عزیز دوستو، آج 39 منتھلی 11ویں شریف کی یہ مجلس ہے، اور 309 منڈے ویکلی حلقہ ذکر کی یہ مجلس ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 39 منتھلی 11ویں شریف کی اس مبارک مجلس میں اور 309 منڈے ویکلی حلقہ ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، بہت زیادہ بات نہیں کرتا میں، مدینہ طیبہ کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اس سال مدینہ طیبہ آیا، میں باب السلام کی طرف میں جا رہا تھا، امامہ جبہ پہن کر، اور ہاتھ میں یہی لکڑی تھی، یہی لکڑی ہاتھ میں تھی، باب السلام کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیچھے سے کسی نے میرا جبہ پکڑ لیا۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو 4-5 دو ایک مرد اور 4-5 عورتیں تھیں، انہوں نے میرا جبہ پیچھے سے پکڑا، بوڑھی بوڑھی عورتیں۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت جو بوڑھی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک مرد وہ بھی پریشان، اور دوسری جو عورتیں تھیں تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ مولانا خوشتر ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ہی آپ کا خادم ہوں، کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم موریس سے آئے ہوئے ہیں، موریشس کے رہنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم صبر نہیں کر سکے اور ہم نے آپ کے جبے کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا کہ ماں، آپ نے بڑا کرم کیا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے پہچانا اور مجھے آپ نے یاد رکھا۔ ابھی میں یہ بات کہی رہا تھا، اور یہ بات میری ہو رہی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے، حضور بھی وہی جلوہ فرما ہے، بات ہو رہی ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ مولانا صاحب، آپ میرے ساتھ موریشس کیوں نہیں چلتے؟ موریشس کے لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ عورتیں، ان عورتوں کو میں پہچانتا نہیں کہ وہ کون ہیں، میں نے ان کو سکھایا نہیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ مولانا صاحب، آپ کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں موریشس میں، آپ موریشس چلتے کیوں نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں موریشس ضرور جاؤں گا، اگر مسلمان یاد کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں جاؤں گا۔
تو وہ عورتوں نے کہا کہ اچھا تو مولانا صاحب آپ اگر ایسا کہتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ محمد ابراہیم خوشتر کو موریشس بھیج دیں. بتاؤ میرے دوستو یہ ان عورتوں کے دل میں کس نے یہ بات بتائی؟ وہ عورتیں گئیں, انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام عرض کیا, دعا کی, اور اس کے بعد دوسری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ مولانا ہم نے حضور سے عرض کر دیا ہے اور ہمارا دل کہتا ہے کہ آپ موریشس ضرور جائیں گے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, میں موریشس خود نہیں آیا, کسی بھیجنے والے نے مجھے بھیجا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر لوگوں کو میرے رہنے پر یہاں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ بھائی موریشس جو ہے وہ میرا اپنا گھر ہے. موریشس میں میرے ایک نہیں دو نہیں, میرا ایک مکان نہیں, دو مکان نہیں میرے دوستوں. ہر سنی مسلمان جس مکان میں رہتا ہے وہ مکان میرا ہے, اور ہر سنی مسلمان جہاں رہتا ہے وہ میرا اپنا بھائی ہے, اور میں ہر سنی مسلمان کے دل میں محبت کی طرح میں رکھتا ہوں. اس لیے اگر میں موریشس میں ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے دن عطا فرمائے, اور یہاں تک کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جب مجھے موریشس سے جانا ہے. میں پھر آپ تمام حضرات کی کوشش کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی, آپ نے بہت چاہا. 1972 میں بھی آپ نے کوشش کی تھی, اب بھی آپ نے کوشش کی, بہت کوشش کی. آپ نے یہی چاہا کہ میں یہاں رہوں. بہرحال جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے, لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر بھروسہ ہے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں تھیں میں موریشس آیا, اور آپ کو اللہ باقی رکھے, آپ بھی باقی رہیں گے اور آپ کی دعا بھی باقی رہے گی, اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے بھی باقی رکھے گا. اور اللہ نے چاہا تو جس طرح سے میں اب آیا میں پھر بھی آ سکتا ہوں, کیونکہ میرے دوستو زمین و آسمان کا مالک وہ ہے کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. زمین و آسمان کا مالک نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, کوئی بھی نہیں, وہ اللہ ہے, احکم الحاکمین, وہ مالک ہے زمین و آسمان. میں اس سیٹرڈے کو 3 تاریخ کو میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ آب و دانہ اور ہے موریشس میں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پھر ٹریول ڈاکومنٹس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی, کہ ہم 3 کو سفر کے جو انتظامات ہیں اور جو قانونی چیزیں ہیں ان کی چونکہ وہ تکمیل نہیں ہو سکی ہے, اس لیے 3 کے بجائے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں 10 تاریخ کو آپ سے رخصت ہوں. 10 تاریخ کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک پیر اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائے گا کہ میں اس میں آپ حضرات کو دیکھ سکوں گا, آپ کی زیارت کر سکوں گا, اور اس طرح سے مجھے پھر ایک ملاقات کا موقع ملے گا. آئندہ آنے والے پیر کو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ رکھے. قرآن پاک کا ترجمہ میں پیش کیے دیتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور قریب اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا. میرے عزیزوں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, اپنی محبت ڈال دے گا, اپنے بندوں کی محبت کو ڈال دے گا. خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے, یہ محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم رکھے. جب تک ہماری یہ محبت قائم رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان بھی قائم و دائم زندہ و پائندہ رہے گا. میرے عزیز نوجوانوں, میرے عزیز دوستو,
یاد رکھو سنی رضوی سوسائٹی کو ہمیشہ آباد رکھو، اس کو مت چھوڑو. ہمیں آپ کے آنے آپ کی ضرورت ہے. آپ یہاں آئیں، آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے؟ سنی رضوی سوسائٹی آپ کی ہے، آپ اس کے ہیلپر ہیں. اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، خدا کا شکر ادا کیجیے، آپ اس کی ہیلپ کیجیے، آپ یہاں آئیے، آپ اس کے پروگرام میں حصہ لیجیے. آپ کا ذوق بڑھتا جائے گا، پروگرام بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا شوق بڑھتا چلا جائے گا، پروگرام بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ جس قدر زیادہ اس کی مدد کریں گے اسی قدر زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ 11ویں شریف ہر مہینے ہوتی ہے اور اس کے اندر 3000 روپے کا تقریباً ایکسپنسز ہے. اس کے علاوہ یہاں طلباء کے ایکسپنسز اور پڑھنا اور لکھنا اور دوسرے کام ہیں. یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے خزانے سے ہمیں ملتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توفیق کے مطابق اس کی مدد کرتے رہیں. میرے دوستو، میرے عزیزو، دین کے نام پر 1 پیسہ اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ ضائع نہیں جائے گا. دیکھو آج سنیما کے دروازوں پر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. آج ہوٹلوں میں، نائٹ کلب میں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کا پیسہ نائٹ کلب میں لنچ پارٹی، ڈنر پارٹی اور دنیا بھر کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں شریعت کے خلاف، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، لاکھوں روپے میرے دوستو خرچ ہوتے ہیں. اگر ہمارے چند پیسے اگر دین کے اداروں میں لگ جائیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال پیسے کو حلال کام میں لگا دیا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں جہاں بھی رہوں، میں جب سنوں گا کہ آپ سنی رضوی سوسائٹی میں آتے ہیں، سنی رضوی سوسائٹی میں ذکر اور فکر کرتے ہیں، تو میں بہت خوش ہوں گا. میرا دل آپ کو دعائیں دے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سنی رضوی سوسائٹی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادگار ہے. اور اے سنیوں، تم اس یادگار کو قائم رکھو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس یادگار کی برکت سے تم کو بھی قائم رکھے گا. یہ مختصر سی گفتگو تھی جو آج میں نے کی. انشاءاللہ آئندہ پیر کو بھی اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرمائے گا، تو آئندہ پیر کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب آئیے اپنی لائن کو ذرا درست کر لیجئے، سیدھی کر لیجئے، تاکہ ہم اپنے رب کا نام لیں اور اللہ اللہ کر سکیں. بالکل لائن درست کر لیجئے، سیدھی کر لیجئے. لائن بالکل درست کر لیجئے، بالکل سیدھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 حسبنا اللہ ونعم
کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی زہر پلائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ٹائم شوہر کش، اور کس مردار پہ تو للچایا، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو، سونے والوں جاگتے رہو،
اللہ 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 اللہ